آج بالآخر پاکستان گرے لسٹ سے باہر آ گیا، جس میں تمام سیاسی قیادت، ریاستی ادارے آج جو ہے نا وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ نے 1973 کا آئین، 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے، اور ان تمام معاملے میں جب پاکستان کی ساری سیاسی قیادت کٹھی تھی، تو آج خدارا آپ ایک چارٹر آف اکانومی کے اوپر بھی سارے کٹھے ہو جائیں تو آپ کے ملک میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا شاہد محمود اپنے ڈیجیٹل چینل سافٹ ٹاک میں دوستوں کو خوش آمدید۔ انتہائی خوشی کی خبر ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے اور پاکستان کے ایک امیج کے لیے۔ پوری دنیا میں ہمارا جو ایک امیج انشاءاللہ اس سے بلڈ اپ ہوگا۔ پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے باہر آ گیا۔ 2018 سے 2022 تک 4 سال کی مسلسل انتھک کوششوں کے بعد فیٹف سے پاکستان بالآخر گرے لسٹ میں نکل آیا۔ پاکستان کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک کنسپریسی موجود تھی، ایک نیگیٹیوزم موجود تھا، اور آپ کے ہمسایہ ملک ہندوستان مسلسل اس کے اوپر وہ کوشش کرتا رہا کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کے کسی طرح بلیک لسٹ میں ڈلوایا جا سکے، لیکن اس میں چائنا اور آپ کے دوست ممالک ترکی، سعودی عربیہ تمام نے آپ کو سپورٹ کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تو آپ کو ایک سپورٹ تھی، ایکسٹرنل سپورٹ، لیکن جو سب سے بڑی سپورٹ جو ہے وہ ہماری اپنی ریلائزیشن تھی۔ ہمارے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہوئی ہے یہ گرے لسٹ، کیونکہ اس گرے لسٹ کی وجہ سے ہم نے اپنے سسٹمز بنائے ہیں، ہم نے اپنے فائنینشیل سسٹمز ڈیولپ کیے ہیں، ہم نے اپنے اداروں کے اندر ایک ریفارمز لے کے آئے ہیں، اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے نا یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو جاتا ہے، یہ سارا کریڈٹ آپ کے ریاستی اداروں کو جاتا ہے، یہ آپ کی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA نے، آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایک ہی پیج کے اوپر اس ملک کے جو ہے نا سلامتی کے مسئلے کے اوپر جس طرح وہ کٹھے ہوئے ہیں، یقینی طور کے اوپر یہ بہت ہی کمال یہ کام ہوا ہے۔ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ گرے لسٹ سے جو ہم باہر آئے ہیں تو آپ کو اس کے کیا فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے دوستوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ فیٹف تنظیم بیسیکلی ہے کیا۔ فیٹف تنظیم جو ہے وہ تقریباً 37 ممالک کے لگ بھگ ممالک کی ایک تنظیم ہے، جو 1989 کے اندر جو ہے نا یہ تنظیم بنائی گئی، اور یہ بنائی گئی تھی منی لانڈرنگ، ٹیرر فنانسنگ کے حوالے سے، اور ایسے تمام فنانشل جو امبیزلمنٹس ہیں جو اس کے اوپر کہ اس کو کس طرح ہم دوسرے ملکوں کے خلاف اگر کوئی فنانسنگ جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، تو یہ ایک اس کے اوپر یہ تنظیم کام کرتی ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر جو ہے نا یہ پاکستان تقریباً 2018 میں پاکستان کو انہوں نے گرے لسٹ میں ڈالا، اور پھر پاکستان نے ایک انتھک کوشش کی، اور اس کوشش کے اندر لیجسلیشن بھی کی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ PTI کی گورنمنٹ نے اپنے ٹینیور کے اندر اس کے اوپر ایک لیجسلیشن کی تھی، جس کے اوپر ایک پولیٹیکل تھوڑا سا ایشو بھی ریز ہوا تھا، جس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ کی اپوزیشن ہے یہ فیٹف کے ذریعے ہم سے کوئی نیب کے امینڈمنٹ چاہ رہی ہے، یہ وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ارریسپانسبل سٹیٹمنٹ تھی دونوں طرف سے۔ حالانکہ بیہائنڈ دا سین یہ تھا کہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ اس کے اوپر ان کا کنسنسس تھا کہ ہم نے فیٹف کی لیجسلیشن کے اوپر یونینیمسلی ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، اور انہوں نے اس لیجسلیشن کو یونینیمسلی سپورٹ بھی کیا، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ جاتا ہے تمام ریاستی اداروں کو، کریڈٹ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھیں کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوئی کہ جیسے یہ پھر رجیم چینج ہوئی، اس کے بعد آپ کی نئی گورنمنٹ آئی، اور بلاول اور اس کی پوری ٹیم، ہینا ربانی کھر، اور انہوں نے اس میں جتنی ماشاءاللہ انہوں نے محنت کی، فارن آفس کے ساتھ جا کے پاکستان کے اس کیس کو وہ آگے لے کے گئے، یعنی وہ ایک جو پیچھے سے ایک پورا پروسیس چل رہا تھا اسی کو وہ ان کنٹینیوشن میں وہ آگے لے کے گئے، اور انہوں نے بلاول صاحب کی جو ہے نا انتہائی میچورڈ، اور ان کی پوری ٹیم اور ہینا ربانی جو کہ ابھی جس اجلاس کے اندر وہ موجود تھیں، انہوں نے اس کا کریڈٹ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو دیا ہے۔ انہوں کسی نے یہ نہیں کیا، دیکھیں نا یہ ایک انتہائی گڈ جیسچر ہے کہ اس کے اوپر تمام لوگوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اور اس میں بلاول اور ہینا ربانی گھر کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے، اور شہباز شریف صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ اسی کے اوپر آئی ہے کہ اس کے اندر تمام سیاسی قیادت نے، تمام آپ کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، آپ کی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسیز نے اس کے اندر ایک رول پلے کیا ہے، اور اس میں تمام لوگوں کو انہوں نے کریڈٹ دیا ہے، اور یہ جو کریڈٹ ہے یہ انہوں نے شیئر کیا ہے، اور یقینی طور کے اوپر یہ ایک بڑا پازیٹیو جیسچر ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو پتہ ہے، اور لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ مشکل وقت میں جب بھی پاکستان کے اوپر وقت آتا ہے تو ہم ہمیشہ ایک قوم بن کے جو ہے نا وہ سامنے آتے ہیں۔ تو آپ اس میں دیکھیں کہ جو اس کا میں نے جیسے شروع میں ایک بات کی تھی کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کے اوپر مشکل وقت آتا ہے
تو آپ ایک بڑی قوم بن کے سامنے آتے ہیں، آپ کے اپنے مسائل ختم ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہوئی ہے کہ جب آپ گرے لسٹ میں رہے ہیں تو آپ نے اپنا ریفارمز بنائی ہیں، ریفارمز کی ہیں۔ ابھی جو ہے ایف آئی اے نے آپ کو عاملہ اور سی ایف ٹی، جسے ہم کاؤنٹر فنانسنگ ٹیررزم کہتے ہیں، اور عاملہ اینٹی منی لانڈرنگ لیجسلیشن جو ہوئی ہے تو عاملہ کے اس میں، وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک جائگینٹک چینج آئے گی آپ کے ملک میں۔ آپ دیکھیں گے کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے جس طرح انہوں نے یہ پورا اس کا امینڈ کیا ہے، سپٹمبر 2022 کے اندر اس کو رولز کو دوبارہ سے امینڈ کیا ہے، اور اس کی ایس او پیز آ گئی ہیں، اور اس کو اب وہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی جو ایف آئی اے ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، اور گورنمنٹ کی آنرشپ میں، کہ انہوں نے اس کو ٹریکل ڈاؤن کیا ہے۔ اب یہ اس کو وہ زون لیول کے اوپر، سرکل لیول کے اوپر لے آئے ہیں، تاکہ جو آپ کے اس طرح کے منی لانڈرنگ کے جو کیسز ہیں، جو معاملات ہیں، اس کو ہم نیچے سرکل لیول کے اوپر اس کو کاؤنٹر کریں۔ اگر یہ اپنے ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ کے تحت اس کو ہم عاملہ کو آپ کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یقین کیجئے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اتنے زبردست ریزلٹس آپ دیکھیں گے پاکستان میں، اور آپ کی اکانومی کس طرح گرو کرے گی، یہ انتہائی بینیفٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہم اس میں سے جو گرے لسٹ سے ہم باہر آئے ہیں تو اس کے ہمیں بینیفٹ کیا ہوں گے۔ سب سے بڑا بینیفٹ آپ کو یہ ہوگا کہ پوری دنیا کو، جو کہ پاکستان کو یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان از اے نو گو ایریا بن گیا ہے، وہاں پہ ہم سفر کریں گے ہماری جانیں محفوظ نہیں ہیں، تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوئی ہے کہ ہمارا امیج دنیا کے اندر بہتر ہوا ہے، کہ ہم جو ہے الحمدللہ، آپ پوری دنیا کی، ابھی بھی T20 ورلڈ کپ ہو رہا ہے، تو آج ویسے بھی بہت بڑا دن ہے، آج انڈیا اور پاکستان کا میچ بھی ہے، تو آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر ہمارا امیج جو ہے نا وہ بہتر ہوگا، اس سے ایک سافٹ امیج جائے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ کیا ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو فارن انویسٹر ہے وہ پاکستان کے اندر واپس آئے گا، یہاں پہ فارن انویسٹمنٹ بہتر ہوگی، آپ کی ایکسپورٹس جو ہے نا وہ بڑھیں گی، تو اس لیے آپ ایک جسے ہم کہتے ہیں نا انٹرنیشنل پارٹنرشپ میں آپ چلے جائیں گے، تو آپ کو اس کے بہت بڑے بینیفٹس ملیں گے۔ ایشو اب یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے سسٹین کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب پاکستان کے بارے میں اناؤنسمنٹ ہوئی فیٹف کی کہ ہم پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے جا رہے ہیں، تو پھر بھی انہوں نے ایک آبزرویشن لگائی تھی کہ ہم اس کو فزیکلی آگے ویریفائی کریں گے۔ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایف آئی اے کا رول ہے وہ کمال ہے، کریڈٹ جاتا ہے ایف آئی اے کو۔ 15 رکنی ٹیم جو ہے نا وہ فیٹف کی پاکستان آئی، بڑی خاموشی کے ساتھ وہ یہاں پہ آئی، کسی کو اس کے اوپر کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور ان کو جس طرح ان کی بریفنگز ہوئیں اور جتنا منیوٹلی ان چیزوں کو انہوں نے کیا، اور ایف آئی اے نے جس طرح اس پوری ٹیم کو جو ہے وہ ایک فیسیلیٹیشن دی، اور جو انہوں نے کہا ان کو جو ہے نا دیا، اس میں آپ کا اسٹیٹ بینک ہے، آپ کا ایف بی آر ہے، تو یہ تمام جو چیزیں سیکورٹی آپ کے ادارے ہیں، تو وہ انہوں نے جب یہاں سے واپس گئے تو دے ور ویری مچ سیٹسفائیڈ، اور پاکستان الٹیمیٹلی گرے لسٹ سے باہر آ گیا۔ تو یہ ایک بڑا ڈیسیسو مومنٹ ہے۔ آخری جو کنکلوڈنگ ریمارکس ہے میری طرف سے وہ یہ ہے، جس طرح یہ قوم آج کٹھی ہوئی ہے فیٹف کے معاملے میں، اور الٹیمیٹلی 4 سال کی محنت کے بعد پاکستان اس سے باہر آیا ہے، تو کاش اگر آج ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے چارٹر آف اکانومی کرنا ہے، اور اس کے اوپر کوئی ہم نے آپس میں جو ہے نا وہ لیگ پولنگ نہیں کرنی، جو چارٹر آف اکانومی ہم کریں 20 سال کے لیے، 25 سال کے لیے، ایک دفعہ اس کی پالیسی بنا دیں، پورا ایک چارٹر طے کر دیں، اور کسی کی بھی گورنمنٹ آئے ہم اس کو لے کے چلیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر معیشت کا ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ تو یہ ریکویسٹ ہے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے، خدا را آپ معیشت کے معاملے میں اپنی پولیٹکس کو نہ لے کے آئیں۔ جس طرح یہ فیٹف کا معاملہ ہے، آپ کسی طرح اکانومی کے اوپر کم از کم سیاست نہ کریں۔ یہاں یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ہم اپنی جاتے ہوئے ہم ملک کو اس طرح چھوڑ جاتے ہیں کہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ اس کو سب پریشانی اس کی ہوگی۔ دراصل وہ نئی گورنمنٹ کے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس کے اوپر ایک چارٹر آف اکانومی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم یہ آج کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر ایک حیران کن نتائج آپ دیکھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔